تو جو سوال ہے نا کہ اگر روح نکل جاتی ہے، دیکھیں مجھے لگتا ہے ابھی تک لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ جسم کے اندر کانسٹیٹیوئنٹس کیا کیا ہے. روح کا مقصد انسان کو کروٹ دلوانا نہیں ہے یا سردی فیل ہوئی ہے تو لحاف اوڑھنا. روح انسان کو زندہ رکھے ہوئے نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ یہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے نا کہ روح نکل گئی تو بس انسان بے جان ہو گیا. جی لیکن نہیں، بے جان بڑا ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کو آپ بے جان نہیں کہتے. جان اس میں ہے تبھی تو وہ زندہ ہے، ورنہ آپ اس کو دفنا دیں جب وہ سو جاتا ہے تو. آپ اس کی نبض دیکھیں گے، نبض چل رہی ہوگی سوئے آدمی کی. اگر آپ ہاسپٹل میں کسی کو سلاتے ہیں، جب اس کے سب ای سی جی اور یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں تو وہ سب میٹر وہ سوئے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ بیٹ بھی چل رہی ہے، اس کی پلس ریٹ کیا چل رہی ہے، اس کا بلڈ پریشر کیا چل رہا ہے. سارے وائٹل سٹیٹس مشینز دکھا رہی ہوتی ہیں کہ سویا تو ہوا ہے، یہ زندہ کیسے؟ کیونکہ میڈیکل سائنس کو بھی پتہ ہے کہ سوتے ہوئے انسان زندہ ہوتا ہے. صحیح. یہاں میں ایک چیز اور ایڈریس کر دوں، بیچ میں کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بلکہ سوال کیا کچھ آبجیکشن ٹائپ چیز میں نے نوٹس کی تھی. یہ میں کلیئرلی بتا دوں آپ کو، قرآن پاک اور احادیث میں کہیں بھی یا کسی ہندو مت میں یا کسی اور مذہب میں جہاں روح کی اور جسم کی ڈسکشن ہوئی ہے، کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے روح کے شرف سے بخشا، یعنی کسی کو یہ شرف بخشا ہو کہ اس کو بھی روح دی ہو. اچھا، انکلوڈنگ اینیملس، پلانٹس، اینی تھنگ ایلس ادر دین انسان ڈز ناٹ ہیو روح. میں اس معاملے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہو، جیسے ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یا آن ڈیلی بیسس کرتے ہیں، تو ان کی قربانی کے وقت دکھ مت کرنا کہ تم ان کو قتل کر رہے ہو یا مار رہے ہو، کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یعنی روح اور جان کو وہ حدیث کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب نیند تو نیند، لوگ ایک اور چیز نہیں سمجھ پا رہے، کبھی کبھی خدا نہ خواستہ انسان کوما میں بھی چلا جاتا ہے. ابھی آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، بڑے ہاسپٹل میں، تو کئی ایسے کیسز موجود ہوں گے جو کئی کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے کوما میں. جی بالکل. اب وہ کوما میں اس کی وائٹل سٹینٹس چل رہے ہوں گے کہ وہ سانس لے رہا ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، لیکن 6 ماہ ہو گئے جی جاگا ہی نہیں ہے، 5 ہفتے ہو گئے جاگا نہیں ہے، 6 دن ہو گئے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کا کوما ہے، ہیڈ انجری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. رائٹ. ہمارے دور میں ایک فارمولا 1 ریسر تھے، مائیکل شوماکر، ون آف دا بگیسٹ نیمز. ان کا اسکینگ کے دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یہ اگر آپ کوئی گوگل کریں گے تو، یا ہمارے دور کے لوگ تو جانتے ہیں. اور اسکینگ کے دوران ایکسیڈنٹ میں وہ کوما میں چلے گئے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ نو فار ہاؤ مینی منتھس ہی اسٹیڈ ان کوما، سو مچ سو کہ فیملی نے پھر یہ تک نیوز میں آنا بتانا چھوڑ دیا کہ اس کی اسٹیٹ کیا ہے، اور اس کو گھر لے گئے. اینڈ وی اسٹل ڈو ناٹ نو کہ ہاؤ از ہی ناؤ. جو نیوز کو پھر فالو کر رہے ہیں دے وڈ نو. اب وہ جو 1 سال 6 ماہ کا کوما ہے، ڈاکٹرز یہاں تک کہتے ہیں اسٹیٹ آف کوما کے پیشنٹ کے ٹائم پہ جب ان کو لوگ ملنے آتے ہیں کہ یو کین ٹاک ٹو ہم، آپ اس سے گفتگو کریں، وہ آپ کو سن سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے جو کوما میں سن سکتا ہے، نیند میں تو وہ ویسے بھی سن سکتا ہے. تبھی تو کسی کے جگانے پہ آپ جاگ جاتے ہیں. کوئی الارم بجاتے ہیں، ہم فجر کا الارم لگاتے ہیں تو الارم کان میں جاتا ہے، روح گئی بھی ہے. اٹ مینس میری قوت سماعت برقرار ہے جس نے مجھے الارم سے جگا دیا ہے، یعنی میں نیند میں سن بھی سکتا ہوں. تو سردی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ریفلیکس ہے، یہ تو اسکن کے اوپر ریسیپٹرز ہیں. اچھا، اس سے ایک اور بات آپ کو پتہ نہیں لمبا نہ ہو جائے جواب. نہیں بالکل، آپ لوگوں کو اچھا یہ یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرپٹ کر کے نیا کوشچن لے آتے ہیں تو دریاب بھائی کا جو ہے وہ ابھی جواب مکمل نہیں ہوا تھا،
تو میں بڑا کانشیس رہتا ہوں کہ آپ تفصیل سے لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اصل میں پتہ ہے وہ پھر بات کہیں سے کہیں چلتی ہے تو واپس آئیں گے ہم اس پہ کہ کروٹ کیسے بدلتے ہیں سب کچھ. ایک سائنس ڈاکٹر تھے اسکن اسپیشلسٹ, اب کرسچن تھے یا جوئش تھے, وہ کہتے تھے میں قرآن پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا تھا, اور میں ان کا نام بھول گیا, وہ گوگل پہ لوگوں کو مل جائے گا. اور وہ کہتے ہیں جب بھی میں قرآن پڑھتا تھا تو ایک جگہ جا کے میں قرآن کو بند کر دیتا تھا کہ یار یہ آیت جو ہے یہ پھر میری سمجھ سے باہر ہے, میں تو ڈرماٹولوجسٹ ہوں, اسکن اسپیشلسٹ ہوں, یہ آیت تو لاجک پہ فٹ ہی نہیں ہو رہی. اور یہ کوئی 1960s 70s کی بات ہے. اینڈ ون فائن ڈے وہ ریسرچ کر رہے تھے اسکن کے اوپر ہی, کیونکہ وہ ان کی فیلڈ تھی, تو ان کو پتہ چلا کہ اسکن کے اوپر, اسکن کو اللہ تعالیٰ نے اسکن میں کچھ نیچرل ریسیپٹرز دیے ہوئے ہیں جو برین ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. صحیح. وہ اسکن پہ ہی پین فیل کر سکتے ہیں, سینسیشن فیل کر سکتے ہیں بغیر برین کی میسج. ورنہ تو ہم میسج جاتا ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ میسج جاتا ہے, اور اسکن کنٹینز ریسیپٹرز جو موقع پہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو جیسے اس نے ریسرچ میں یہ دیکھا تو وہ واپس گیا گھر, اس نے قرآن پاک کھولا اور اسی آیت سے کھولا جو اس کو ہمیشہ کنفیوز کرتی تھی. اور وہ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب ہم ان کو دوزخ میں ڈالیں گے تو وہ جلیں گے, اور وہ اتنا جلیں گے کہ ان کی جلدیں اتر جائیں گی, پھر ہم ان کو نئی جلدیں دیں گے تاکہ وہ درد محسوس کر سکیں. ہاں جی. تو وہ کہتا تھا یہ کیا بات ہے, جلد تو نہیں چاہیے ہوتی درد محسوس کرنے کے لیے. صحیح. تو جب اس کو ریسرچ نے بتایا کہ جلد کے اوپر پین کے ریسیپٹرز موجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ آف برین ہیں, تو ہی ایدر کنورٹیڈ اور ہی ایڈمٹڈ ٹو ہمسیلف کہ قرآن جو ہے وہ کوئی ریولیشن ہی ہے, کیونکہ 1400 سال پہلے یہ بات انسان کو نہیں پتہ چل سکتی تھی. صحیح. اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ میڈیکل چیزیں بھی ہیں جس کو ہمیں قرآن تک پہنچنے, قرآن بہت سپیریئر نالج ہے, میڈیکل چیزیں کئی سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. کہ ریفلیکس فار انسٹنس, اچانک سے میرا ہاتھ لگتا ہے یہاں اور اس میں کرنٹ ہے اگر, تو میرا ریفلیکس ہی مجھے پیچھے کر دے گا, میرے برین کو سونے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ریفلیکس ہمارا نیند میں بھی چل رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ نا پتہ نہیں سوال ایڈریس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سوال ایڈریس ہو گیا. یہاں پہ اب آپ اگر اس کا جواب نہ دینا چاہیں یا آپ کو لگے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے تو ہم نیکسٹ کوشچن پہ چلے جائیں گے. اکثر میں نے محسوس کیا ہے اپنے ساتھ, اچھا یہ میں سارے سوال اکثر پوچھتا ہوں تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوتا ہوں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جھٹکا لگتا ہے ایسے جیسے بیڈ سے گرے ہیں ہم اور بیلنس ہو گئے ہیں. پتہ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہوگا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے پورا ایک جرک لگتا ہے. وہ مومنٹ کیا ہوتا ہے انسان کو, وہ کوئی روح کی ٹرانزیشن کا ٹائم ہوتا ہے یا کچھ, یا یہ کوئی میڈیکلی ایسا ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا. اور میرا مسئلہ کیا ہے, میں اسکول میں بھی انتہائی انکوزیٹو طالب علم تھا. میرے ٹیچرز تنگ تھے مجھ سے کہ یہ بہت سوال کرتا ہے. اچھا. یقین کریں میرے والد صاحب کو شکایتیں جاتی تھیں تو میرے والد صاحب آگے سے غصہ کرتے تھے کہ تم سے سوال نہیں کرے گا تو اور کس سے کرے گا, ہم اسکول میں کس لیے بھیجتے ہیں. صحیح. پھر ہم ہی پڑھا لیتے ہیں سارا کچھ. ہاں جی. تو میں وہ طالب علم ہوں جس کے دماغ میں سوال بہت آتے ہیں, اور میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میں چیٹنگ بھی بہت کراتا تھا. اچھا. میرے آگے پیچھے والے لوگ فیل نہیں ہو سکتے. صحیح. یا میں فیل ہوں گا تو دونوں فیل ہوں گے, یا میں پاس ہوں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب پاس. صحیح. تو مجھے ہوم ورک شیئر کرنے کا مزہ آتا ہے, تو میں وہی کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ بھی اپنا ہوم ورک شیئر کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, جو آپ نے کہا نا نیند میں یہ فیز, یاسر بھائی آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں زندگی میں جن کو وہ زخم تک جسم پہ آ جاتے ہیں جو وہ خواب میں کھاتے ہیں. اچھا. کسی کو خواب میں چوٹ لگی, آنکھ کھلی تو خون بہہ رہا تھا. اوکے. کرسچینٹی میں ایک ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں سٹگماٹا. صحیح. اب اس کو
میں نے مینشن کر دی ہے، لیکن اب اس کی میں ایکسپلینیشن بتاتا ہوں. کچھ لوگ، اچھا ہندوازم میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ذرا منفرد اتارے گئے ہیں بائی برتھ. ہم جب چھوٹے تھے، اسکول میں تھے، تو پاکستان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کی ایک آنکھ کے آئی بال پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی اور ایک آنکھ کے آئی بال پہ گنبد خضرا کی تصویر تھی. اچھا. اور وہ چند ماہ کی عمر میں چل بسا. اچھا. پھر ایک چائلڈ برتھ ہوئی جس کے ماتھے پہ ہر وقت اتنا نور منور روشنی ہوتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے سر پہ کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے، لیکن وہ بھی چند ماہ بعد، کچھ سال بعد چل بسا. Certain people have special abilities، چاہے آپ ان کو ابیلٹیز کہیں یا گفٹس کہیں. یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایکسیپشنل چیزیں ہوتی ہیں کہ خواب میں چوٹ لگی، بھائی مجھے پھر میری باڈی پہ کیسے اس کا زخم آ گیا، یا میں سویا ادھر تھا، اٹھا میں کہیں اور ہوں، گھر کے کسی اور سیکشن میں. میرے اپنے بڑے بھائی نیند میں چلتے تھے، اب پتہ نہیں چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، پوچھوں گا. سو مچ سو کہ ان کو ہم کہتے تھے کہ بیڈ کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ رسی باندھ لو تاکہ تم جھٹکے سے گرو اور جاگ جاؤ. ہاں جی. وہ دروازہ کنڈی کھول کے گلی میں نکل جاتے تھے نیند کی حالت میں. نیند کی حالت. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس کو کیوں نہیں جھٹکا لگ رہا، وہ کیوں نہیں جاگ رہا؟ ساحل ادیم میرا بھائی نیند میں باتیں کرتا تھا اسکول لائف میں. میں اس کو صبح اٹھ کے بتاتا تھا تو نیند میں یہ کچھ بولتا رہا. انہیں یاد نہیں ہوتا تھا، اس کو نہیں بتاتا تھا. یہاں تک کہ کیونکہ ہم اسکول لائف میں تھے تو ہم بیڈ روم شیئر کرتے تھے، میرا بیڈ ایک طرف تو اس کا بیڈ، تو میں اس کو اٹھاتا تھا، اٹھ یار کیا اتنا اونچا اونچا بول رہا ہے، مجھے سونے نہیں دے رہا. پھر میں اس کو جگاتا تھا. تو اب وہ کیوں نہیں جاگ رہا؟ اس کو اپنی آواز کان میں نہیں جا رہی کیا؟ رائٹ. اب یہ جو اسپیکٹس ہیں کہ جس میں کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری جرک ہوتا ہے خواب کا، جس میں وہ ڈر کے جاگ رہا ہے، وہ جرک فیل ہوا کہ میں بیڈ پہ آگے گرا. وہ بیڈ نہیں تھا، اصل میں کسی کھائی میں گر رہا تھا میں، یا جھٹکا سا. ہاں جی. وہ اس ٹرانزیشن کی میموری ہے جس ٹرانزیشن میں ان ایکسپیکٹڈ ری انٹری ہو گئی ہے آپ کی سول کی. اوکے. اب ان ایکسپیکٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں تو خواب میں اگر مر جاؤں تو میں مرا نہیں نا، وہ تو خواب ہے. لیکن میری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور میری سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ، یعنی شعور اور لا شعور اور تحت شعور، یہ تین اسٹیٹس ہیں. رائٹ. صحیح. ان تینوں کے اندر کوئی دیوار نہیں ہوتی. یہ تینوں ایسے انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں، آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا لاشعور کیا کیا گفتگو کراتا ہے اس سے جب وہ جاگا ہوا ہے. اب جاگے ہوئے میں لاشعور کی گفتگو ہو رہی ہے، اور کسی کا شعور اس سے ایسی ایسی بونگیاں سرزد کرواتا ہے کہ یار یہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ جو اسپیکٹرم ہے، یہ جو اتنا بڑا ڈفرینس ہے، یہ قدرت کے بڑے حسین رنگ ہیں. یہ وہ کوسے قضا ہیں جس کے بغیر رینبو نہیں ہے کہ کوئی کیا ہے، کسی کے ساتھ کیا اسپیشل چیز ہے تو کسی کے ساتھ کیا اسپیشل. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے رنگ بکھیرے ہوئے. اب جس کے ساتھ جو ایکسیپشن ہو رہی ہے اس نے اس کو لائٹلی نہیں لینا. دیکھیں، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے کہ خواب میں کہیں میں اپنی مرضی سے ایگزٹ لے سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑا گفٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے کوئی ایسی چیز ہونے سے پہلے ایگزٹ لے لیا ہے جس کا ہو جانا شاید مجھے جاگنے کے بعد سونے نہ دے. اوکے. آپ پوائنٹ سمجھیں میرا؟ صحیح. کہ نیند کا ایسا فوبیا ہو جائے مجھے کہ یار میں تو خواب دیکھتا ہوں اس میں مر جاتا ہوں، یا تو میں سوتا ہی نہیں، تو میں ڈرنا شروع ہو جاؤں گا. مجھے تو نیند سے سب کانشیسلی مجھے خوف بیٹھ جائے گا.
تو اس نے اس کو ایز گفٹ یوز کرنا ہے کہ اچھا اب تو میں ڈینجرس سے ڈینجرس خواب میں، یہ تو میں گر رہا تھا تو میں جاگ گیا، کل کو خدا نہ خواستہ میں کسی پیارے کے ساتھ کچھ ڈیمیج ہوتا دیکھوں تو میں ایگزٹ لے لوں، اور جہاں تک کہ مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ پریونٹ کر لوں ہونے سے. جیسے کچھ ریلیجنز میں کہتے ہیں کہ نمرولوجی ہماری زندگی کو افیکٹ کرتی ہے. دے کلیم کہ آپ بھی کچھ اذکار خاص نمبرز میں کرتے ہیں، لائک 33 بار یا 100 بار. بنت حوا کا یہ کومنٹ ہے. اچھا یہ کانٹروورشل کوشچنز ہیں لیکن جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ کانٹروورسی کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو ایڈریس کرنا ہی چھوڑ دیا. اوکے ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب آپ کو وہ دوں گا جو میرے مطالعے کے مطابق ہے، میرے عقیدے کے مطابق نہیں، مطالعے کے مطابق. اور جواب یہ ہے کہ جو ٹرم ہے نیومرولوجی، یہ انگریزی ٹرم ہے. اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں ہم کہ یہ کہاں سے آئی، کیونکہ ایک علم رمل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نیومرل ہے، نیومرولوجی ہے. علم رمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاں فریکوینٹ اولاد ہوتی تھی، تو اب یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو رمل کے ماننے والے اور رمل کا لکھنے والے اور رمل کے پریکٹس کرنے والے کلیم کرتے. صحیح. تو آدم علیہ السلام کے ہاں جب فریکوینٹ اولاد پیدا ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ ان میں سے بہن بھائی کون ہوں گے اور کن کا نکاح کرنا ہے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ریت میں کچھ نمبرز کا الگورتھم بنا کے دیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ یہ فارمولا ہے، اس کے اوپر آپ بچوں کو اپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہن بھائی کون ہیں اور جوڑے کون ہیں. اب وہ جو انہوں نے ریت میں ڈرا کیا تھا وہ ہے رمل. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر وہ ریلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے ریلیجس، تاکہ اس ویٹیج لینے کے لیے کہ رمل کہاں سے آ رہا ہے، اور وہ رمل چلتے 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 نیومرل ہوا اور نیومرل سے نیومرولوجی ہو گیا. لیکن نیومرولوجی میں اور رمل میں فرق ہے. رمل عربی کے قاعدے کے اوپر اور اردو پہ بھی اپلائی کرتے ہیں لوگ، کیونکہ حروف ملتے جلتے ہیں، اردو میں زیادہ ہیں عربی میں کم ہے، لیکن اردو میں ایڈ کیے ہیں رمل میں انہوں نے کہ وہ کیا ان کے نمبرز ہیں، کیونکہ ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے. یعنی میرا نام زریاب ہے اگر، تو علم رمل میں وہ اس کا عدد 4 بنتا ہے، کلیکٹیو عدد. صحیح. رمل کے مطابق. اور یہ بھی مجھے بہت ریسنٹلی پتہ چلا ہے، میرے ایک دوست کے آگے سے دوست ہیں، ان کے والد صاحب سے، وہ کیونکہ علم رمل جانتے ہیں. اچھا. میں علم رمل نہیں جانتا. میں نیومرولوجی بخوبی پڑھ چکا ہوں. صحیح. میں نے رمل اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ میرا انٹریکشن ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اردو اور عربی سے دور ہیں. اپنا مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، تو انگریزی زیادہ نام اپنا لیتے ہیں، لکھتے ہیں. تو نیومرولوجی کہتی ہے کہ جو آپ یوز کرتے ہیں زیادہ، جو مستعمل ہے آپ کا نام جو استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. میں وہ آپ کے اس پہ بھی آؤں گا کہ اعداد کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو نیومرولوجی میں ABCD کے فگرز ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کے پہلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ میں نے یہ تمام کتابیں بڑی اچھی عمر میں پڑھ لی تھیں، کچی عمر میں پڑھ لی تھیں، کیونکہ انٹرسٹ تھا تب. اب شاید مجھے اب کوئی کہے تو مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ بہت سے اور چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں. مجھے اب اس عمر میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ضروری چیزیں تھیں، لیکن وہ لرننگ کرو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے گزارنا تھا مجھے. تو نیومرولوجی جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں بھی اگر آپ قرآن پاک کو بھی تھورولی اسٹڈی کریں، ایز ناٹ جسٹ دا آیات، ناٹ جسٹ دا ترجمہ آف آیات، بٹ آلسو دا سیکوینس. اچھا انٹرسٹنگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو قرآن پاک اسٹڈی کرتے ہیں،
1400 سال میں ایک راز کسی پہ نہیں کھلا تھا جو راز غامدی صاحب کے استاد پہ کھلا. اچھا وہ کیا تھا؟ غامدی صاحب کے استاد ہیں امین احسن اصلاحی صاحب, ٹھیک ہے. اور امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد ہیں حمید الدین فرائی صاحب. صحیح. حمید الدین فرائی صاحب وہ اسکول آف تھاٹ ہیں جس سے 99% آف علماء دین آف ہندوستان, پاکستان, ایران, ایوری ویئر سب کے سب ان سے اختلاف کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کے متعلق بھی, حدیث کی شرح کے متعلق بھی. صحیح. لیکن ایک چیز پہ وہ سب ان کو کریڈٹ دیتے ہیں فرائی صاحب کو, اور وہ پتہ ہے کیا کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کیسے کی گئی ہے. اچھا. 1400 سال میں کسی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, نہ کسی کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ مکی صورت مدنی صورت کا کیا کانسیپٹ ہے, پہلے سورہ فاتحہ کیوں ہے, پھر سورہ بقرہ کیوں ہے, اور ایسا لوگوں نے اس چیز کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کیا, ایکسپلور نہیں کیا. فرائی صاحب نے یہ ڈیکوڈ کیا. اچھا. اور فرائی صاحب نے ڈیکوڈ کرتے ہوئے کچھ احادیث کا سہارا بھی لیا, جس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو مینشن کرتی ہیں کہ وہ سات صورتوں کے گروپس ہیں جو اٹیچ کیے ہیں تو قرآن پاک کی تشکیل دی گئی ہے. اب وہ میں نے جان کے آدھی بات کی تاکہ باقی لوگ گوگل کریں اور فرائی صاحب کی ڈی کوڈنگ آف دا قرآن کو ریسرچ کریں, کیونکہ وہ بہت خوبصورت چیپٹر ہے. اچھا. صرف اس لیے کہ ہم غامدی صاحب کے کسی نظریے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم ان کے امام کو بالکل رد کر دیں, میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں. میں نے فرائی صاحب کو بھی پڑھا جتنا میں پڑھ سکا. میں نے امین احسن اصلاحی صاحب کی ویڈیوز تک دیکھی ہیں, اور بڑے نفیس آدمی. میں جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی اپنے ان لوگوں کو بھی اپنے اساتذہ میں شامل کرتا ہوں. ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے 10,000 نظریاتی اختلافات کیوں نہ ہوں, لیکن انہوں نے جو ڈیکوڈ کیا وہ بھی نمبرز میں کیا, کیونکہ جس حدیث کا سہارا انہوں نے لیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ سات ہندسوں کا, 7 کے ہندسے کا ایسپیکٹ ہے کہ یہ 7 کی ترتیب ہے. اب یہ 7 آسمان, 7 زمینیں, قرآن پاک کی 7 منزلیں, یہ 7 کیا ہے؟ کچھ تو نمبرز ہیں جو جس پہ چل رہا ہے. اچھا, 12 لاسٹ ٹرائبز آف موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبائل, آقا علیہ السلام کے یہ 12 امام جو اہل تشیع جن کو امام کہتے ہیں, اہل سنت بھلے ان کو امام نہ کہیں. پھر مولا علی جب بھی گروہ بھیجتے تھے کسی بھی مقصد پہ, چاہے جنگ کے لیے بھیجیں یا امن کے کسی چیز میں بھیجیں, تو وہ کہتے تھے ایسے نہیں جانا, میں نمبرز بتاؤں گا کتنے نمبرز میں جانا ہے. وہ نمبرز پورے کرتے تھے, اتنی تعداد میں جانا ہے. پھر یہ 72 کا قافلہ 72 پہ کیوں رکا, کتنے لوگ جوائن ان ہونا چاہتے تھے. حسین علیہ السلام نے کہا نہیں, میرا فگر پورا ہو چکا ہے. اب یہ 10 محرم کو ہی کیوں ہونا تھا, 10 محرم کو ہی موسیٰ علیہ السلام کو کیوں 10 کمانڈمنٹس آئے, 10 محرم کو ہی کیوں نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا, 10 محرم کو ہی کیوں یہ سارے ایونٹس ہوتے جاتے تھے. اچھا, رکعت کی جو نماز کی رکعتیں ہیں, نماز کی رکعت ہیں, ان میں سے سنت موقدہ اتنی ہیں, تو پھر واجب اتنی ہیں, تو فرض اتنے ہیں, تو پھر 5 وقت کی کیوں ہیں. ہاں جی. اب یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ان کا افیکٹ ہے. اور حدیث کیا ہے, آقا علیہ السلام نے کہا کہ اچھا نام رکھو جب بچے کا نام رکھو. اچھا نام کی کیا مطلب, اچھا نام سے کیا مراد ہو سکتے؟ ہمارے ذہنوں میں تو یہی آتا ہے کہ کوئی ریلیجیس نام ہو, نہیں تو اب اس کا مفہوم ٹھیک ہو. اور کتنے اچھے نام ہیں, اور کون سا نام برا ہے؟ ہاں رائٹ. تو وہ نام اچھا وہ ہے جو مناسبت رکھتا ہے اس کی برتھ سے, ڈیٹ آف برتھ سے, ٹائم آف برتھ سے, ڈیٹ آف برتھ سے. اچھا, یعنی میرے لیے ذریعہ اچھا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا یہ میں اب آپ کو بتا سکتا ہوں. میں 50 سال کا ہونے والا ہوں, رائٹ. تو یہ جو اچھا نام ہے یہ مناسبت سے اچھا ہے, ورنہ شاید ذریعہ آپ کو اچھا ہی نہ لگے سن کے, آپ کہیں یار یہ کوئی نام ہے, نام تو یاسر ہوتا ہے. اچھا اچھا تو ریلیٹیو ہے نا.
بلو مجھے براؤن اچھا لگ رہا ہے, آپ کو کہیں میں کبھی براؤن پہن ہی نہیں سکتا. اچھا لگنا تو اچھا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو حدیث میں اچھا آ رہا ہے وہ پھر کیا ہے کہ جس کا مطلب اچھا ہو, صحیح, اور جو اس مناسبت سے جاتا ہو جو اس جس کے لیے رکھا جا رہا ہے. تو ابھی بھی جو باشعور اور علم والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے یا اپنے برادری کے بچوں کے نام رکھتے ہوئے محتاط رہتے ہیں, کہتے ہیں ایسے نہیں رکھنا نام. پہلے بتاؤ کس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, کس تاریخ کو, ٹائم تک پوچھتے ہیں. کیونکہ نیومرولوجی میں دن 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے سے لے کے دن 12 بجے تک ایک تاریخ ہوتی ہے. اچھا, یعنی اگر میں 20 اگست کو پیدا ہوا ہوں, جو کہ میری ابھی سالگرہ گزری ہے, جب میں 20 اگست کو پیدا ہوا ہوں تو پوچھا جائے گا کہ جی آپ 20 اگست کو کتنے بجے پیدا ہوئے. اگر آپ دن 12 بجے سے پہلے پیدا ہوئے تو آپ کی تاریخ 19 لکھی جائے گی نیومرولوجی میں, برتھ سرٹیفکیٹ پہ 20 لکھی جائے گی, صحیح, نیومرولوجی میں کیلکولیٹ کرتے ہوئے 19 گنی جائے گی. تو پھر اس طرح سے تو کتنا بڑا فرق ہے. 730 دن ہیں نیومرولوجی کے کیلنڈر میں ایک سال کے. نہیں, رات 12 سے دن 12 تک 19 چلتی رہی ہے, دن 12 بجتے ہی 20 شروع ہو گئی ہے اور رات 12 کو ختم ہو گئی ہے. مطلب 24 آورز میں 2 دن ہوئے نا, جو ہم دن گنتے ہیں 12 بجے یعنی تاریخ شروع کرتے ہیں ہم 12 AM پہ. جی 12 AM پہ ہم کہتے ہیں 20 شروع ہو گئی, صحیح, اور پھر 12 AM پہ ہم کہتے ہیں 21 شروع ہو گئی. صحیح. نیومرولوجی کہتے ہیں کہ میں 20 تاریخ کو دن 12 بجے سے لے کے اگلے دن کی 12 بجے تک 24 گھنٹے پورے کروں گا. ٹھیک ہے, سائیکل 20 رہے گی. جی صحیح, گھنٹے 24 ہی ہوں گے, لیکن وہ چاہے تمہارا کیلنڈر 21 شو کرے, نیومرولوجی اس کو 20 ہی گنتی رہے گی جب تک وہ دن کے 12 نہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کہیں گے نا میں شام کو مغرب کے ٹائم پیدا ہو تو کہے گا ٹھیک ہے پھر تم 20 کو ہی پیدا ہو رہے. اوکے, گاٹ اٹ. جی میں 21 تاریخ کو صبح 5 بجے پیدا ہوں تو نہیں آپ 20 کو پیدا ہو. صحیح. نیومرولوجی دن 12 سے دن 12 تک ایک دن کنسیڈر کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ نیومرولوجی میں ڈے آف برتھ تو آ گیا نمبر 1, ٹائم آف برتھ کی بھی ویلیو آ گئی. تو کسی نے 20 اگست سن کے نام رکھ دیا اور اس کو اتنا پتا تھا کہ نیومرولوجی ہے کچھ, لیکن اس نے ٹائم آف برتھ نوٹس نہیں کیا تو وہ نیومرولوجی جان کے بھی غلط نام رکھ گیا کیونکہ اس نے پوری نیومرولوجی نہیں جانی. اوکے, رائٹ. پھر منتھ برتھ کیا ہے اور ایئر آف برتھ کیا ہے. نیومرولوجی ایک بہت بڑی سائنس ہے, بہت بڑی, یعنی لوگوں نے بال سفید کر کے عمریں گال دی اس کام میں. دین مذہب ان چیزوں کو کیوں روکنے پہ بضد ہے, خاص طور پہ اسلام, کیونکہ ایک وقت تھا یہ چیزیں چلتی تھیں. صحیح. جب آقا علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں یہ بات اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ذریعہ ہاشمی اگر نیومرولوجی جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ دین میں اس کی کتنی گنجائش ہے. آقا علیہ السلام کا دور اور باقی انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ جب تک دین مکمل نہیں ہوا صحیح تب تک بہت سے ایسے علوم کو اللہ تعالیٰ نے فروغ پانے دیا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے علم میں اضافہ کرتے تھے, ان کے تجربے تجزیے مطالعے میں اور ان کے شعور میں اضافہ کرتے تھے. آج بھی کتنے ریلیجن ہیں جو نیومرولوجی کو ریلیجن کا حصہ بنا کے چلتے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیونکہ میں تحقیق کرتے ہوئے ان سب مسالک کو بھی پڑھتا ہوں. اہل تشیع کی ایک امامیہ جنتری ہوتی ہے. ہاں میں نے اکثر وہ یہ بک شاپس پہ بھی دیکھی ہے, ملتی ہے. امامیہ جنتری پورے سال کی فورکاسٹ دیتی ہے. اچھا. کتنے سیلاب آئیں گے, کتنے زلزلے آئیں گے, اچھا, کتنی اموات ہوں گی, کیا کیا وبا پھیلے گی, کب کب ہوگا. یہ فورکاسٹ وہ
ایسٹرولوجی سے نہیں کرتے, وہ نیومرولوجی سے کرتے ہیں. لیکن ویسٹرن نیومرولوجی سے نہیں کرتے, جفر سے کرتے ہیں, رمل سے کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم مناسب, یہ بڑا ڈیپ جی. اب یہ دیکھیں, یہ مسائل ہیں کہ ہمارے پاس جو سوال ہے نا وہ 10,000 اور سوالوں کو جنم دیتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو پوڈ کاسٹ سیریز ہم ویکلی چلا رہے ہیں اس میں ہم اسٹرولوجی, اسٹرانومی, علم نجوم اور اس کے لیے ایک الگ سے پوڈ کاسٹ ڈیزائن کریں گے. لیکن بڑے تفصیل سے اس کوشچن کو آپ نے آنسر کر دیے. جو ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں میں آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے جی اور میں کہتا ہوں کہ بیٹے مجھے تو اس کا جواب نہیں پتہ, کیوں؟ کیونکہ میرا دین اجازت نہیں دیتا, تو وہ جس عمر کے حصے میں ہے اس کی انکوزٹ مائنڈ رکے گی نہیں. وہ پھر کسی لائبریری میں جائے گا, اب تو لائبریری کو چھوڑیں, اپنے موبائل پہ جائے گا اور وہ سوال کا جواب لے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ گوگل پہ جتنی مرضی انفارمیشن ہے اس کی آتھینٹیکیشن کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے. وہ میں نے بھی اپلوڈ کر دی, آپ نے بھی اپلوڈ کر دی, فلاں نے بھی کر دی. اب جس کو جو اپیل کر رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی غیر مناسب جواب کیوں نہیں ہے, وہ اس کو ایکوائر کر رہا ہے. صحیح. میرا یہ میری ریکویسٹ ہے تمام کے تمام پیرنٹس سے, اور جو بھی پیرنٹ نہیں بھی بنے, جن کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئیں, جو عقل و شعور کے اس عمر کو آ گئے ہیں جو میری بات سمجھ سکیں, کہ مومن وہ ہوتا ہے, میں اب مومن ورڈ یوز کر رہا ہوں, جس کو ایمان, جو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے, جس کو بلیف ہوتا ہے کسی, جو کرسچن سے ملے تو اس کو بائبل سے جواب دے, تاکہ کرسچن کو پتہ چلے اس نے میری کتاب کو رسپیکٹ دی ہے. صحیح. اس نے میری کتاب پڑھی ہے, میرے سے بہتر پڑھ لی ہے. جوئش سے ملے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اس کو جواب دے, ہندو سے ملے تو اس کے وید پڑھے ہوں, اس نے, اس کو پتہ ہو کہ میں اس کی گیتا جانتا ہوں, میں اس کی مہا بھارت جانتا ہوں, میں اس کے بھگوان کو سمجھتا ہوں, اس کے ایشور کو کی معرفت ہے مجھے. یہ نہ ہو کہ وہ لا علمی میں اس کے ساتھ وہ اس کو رسپیکٹ نہ دے سکے, جو رسپیکٹ ان دروازوں کو کھولتی ہے جن دروازوں سے قربت ہوتی ہے, آپس میں کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اگر میں تو نان اپوزنگ بلیفس کی بات کر رہا ہوں, باپ اور بیٹے میں یا باپ اور بیٹی میں یہ گیپ آنا شروع ہو جائے صرف اس لیے کہ لا علمی ہے, تو اس میں گناہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا, اس فالٹ کی ریمیڈی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میرا بیٹا پھر گوگل سے کیوں نہ سیکھ لے, پھر وہ کہ میرے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ کوئی نہ کوئی فلٹر لگا دیتا ہے. ہر مومن کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے, اور میں آپ کو بتاؤں کوئی مشکل نہیں ہے ایک مومن کے لیے ہر چیز کا علم لینا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو 50,000 کتابیں پڑھنی ہیں. اس کو صرف ارادہ کرنا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے مولا, آپ نے دروازے کھولنے ہیں میرے اوپر. اب میں ایک کتاب پڑھوں یا 10 کتابیں پڑھوں, آپ کو پوری کائنات سکھانے کے لیے جڑ جائے گی, آپ کو آب و ہوا سکھانا شروع کر دے گی, آپ کو ایکسپیرینسز سکھائیں گے, آپ کے ڈی این اے میں جو انفارمیشن اتنی نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی. روح کے اندر کا نالج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ ہے, آپ کو عالم 1 منٹ میں عالم بنا سکتا ہے. آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے, نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ مجھ سے سوال کرے, وہ تو لیٹ الون کے کوئی دروازے پہ سوال ہی آ گیا. مومن کی پہچان کیا ہے؟ ابھی آپ ہسٹری پرولیں, جن کو آپ مومنین مانتے ہیں اب سب سے بڑے, ان کے دروازے پہ کوئی سوال لے کے آئے اور وہ خالی ہاتھ جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مولا علی کیا کہتے ہیں, سلونی پوچھو مجھ سے سوال اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. اب وہ کیوں کہتے تھے یہ؟ تاکہ یہ جو سوالات ہیں جن کو ہم یہ کہہ کے ترک کر دیتے ہیں, نہیں جی اسلام میں تو یہ اس کے بغیر مجھے جنت مل سکتی ہے, یہ جانے بغیر یہ مجھ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا, یہ مجھ سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا. تو کتنے ہی سوال ہیں جو واقعی میں آپ سے آخرت میں نہیں پوچھے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ علوم ویسے ہی آئے تھے دنیا میں, یا کتنے ہی سوالی ہیں جو
خالی ہاتھ گئے ہیں آپ کے اپنے بچوں سمیت, کیونکہ آپ نے مومن کی پہچان ترک کر دی تھی جو سلونی سے شروع ہوئی تھی. کہ اتنا علم ہو آپ کے پاس کہ آپ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جائیں کہ تم مجھ سے وہ علم لے ہی نہیں پائے جو میرے پاس تھا, مجھے افسوس ہے اس چیز کا. اور یہ ہے سنت پہ چلنے کا طریقہ ان لوگوں کی جن لوگوں کو ہم دن رات گلوریفائی کرتے ہیں. خالی ان کو شیلف پہ سجانا مقصد نہیں تھا, ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. کہ آپ کے یہاں پوچھیں سوال, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نہیں پتہ ہوگا, میں آپ کو روک دوں گا, بیٹے آپ یا بیٹی تم نے مجھ سے سوال پوچھا ہے بھی کہیں مت جانا, لیٹ می گوگل اٹ انسٹیڈ آف یو, بیکاز آئی وڈ گوگل اٹ ود اے ڈیسنٹ اماؤنٹ آف فلٹرز بیکاز آف مائی ایج. میں نے اتنی زندگی گزاری ہے, مجھے جلدی پتہ چل جائے گا کہ اوتھینٹک چیز کیا ہے, میں وہ تمہیں دے دوں. ہم خالی سستی, کاہلی اور ایک روش برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں بیٹے یہ پڑھنا ہی نہیں. سب پڑھیں, نیومرولوجی بھی پڑھیں, دیکھیں کہ نیومرولوجی کیوں بین ہوئی ہے, پامسٹری پڑھیں اور دیکھیں کہ کیوں منع کی گئی ہے. میں میوزک کا کہتا ہوں, میوزک سیکھیں اور پتہ چلے حرام میوزک کون سا ہے, حلال میوزک کون سا ہے. ایک ڈاکٹر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو کہتا ہے آپ پہ چینی حرام ہے, ان ادر ورڈز. صحیح. تو وہ اس ٹائم تو وہ نہیں کہتا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے مجھ پہ آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے, آپ کوئی مفتی ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ چینی بھی حرام کر دیتا ہے اپنے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ چینی کھائے گا تو مر جائے گا. صحیح. تو ایک مولوی کیسے بتا سکتا ہے موسیقی حرام ہے؟ اس کو کہے باجا بجا کے سنا مجھے, راگ بھیروی کی بندش سنا دے مجھے, یہ بتا دے کہ راگ بھوپالی کون سے ٹھاٹھ میں ہے, تو وہ کہے گا بھائی یہ کیا زبان بول رہے ہیں آپ. تو پھر اگر آپ کو اتنا نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا کون سا سر حرام ہے کون سا حلال ہے. ونڈرفل.